ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ۔ تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہے، جو تمام کائنات کے خالق، مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی، رہنما، مقتدا، پیشوا، رہبر، امام بنا کر بھیجا، اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا۔ حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے ادیبوں پر، شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین پر، مصنفین پر، محدثین پر، کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا۔ معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے میں حرمت رسول کے حوالے سے چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس سے قبل سیرت النبی کا سلسلہ کئی خطبات سے جاری ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت کے اس ٹکڑے پہ پہنچے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہوا، اسراء کا ہم نے سارا کا سارا واقعہ آپ کے سامنے رکھا، معراج کا واقعہ آپ کے سامنے رکھنا شروع کیا، پہلے آسمان پہ استقبال کا واقعہ آپ کے سامنے رکھا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان پہ پہنچے، یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ وہاں پہ بھی ان کو یہی الفاظ کہے گے، مرحباً بہ ولا نعم المجیء جاء، اہلاً و سہلاً، خوش آمدید، بہترین آنے والا بہترین جگہ پہ آ گیا۔ اس آسمان کے اوپر آپ کا استقبال فرشتوں کے علاوہ جناب عیسیٰ نے اور جناب یحییٰ نے کیا، یا آپس میں حالات بھائی تھے۔ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ حضرت عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے موت کے بغیر آسمانوں کی طرف اٹھایا۔ جب یہ بات کی جاتی ہے، پہلی بات منکرین حدیث سارے کے سارے اس بات کا انکار کر دیتے ہیں، اور عصر حاضر میں اس گروہ کے جو سرحیل غامدی صاحب ہیں، انہوں نے بھی نزول عیسیٰ کا اور رفع عیسیٰ کا مطلقاً انکار کیا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ جب اہل قرآن اپنے آپ کو کہنے والے قرآن پاک کی صریح آیتوں کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے کلام حمید کے اندر بھی وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے نہ ان کو قتل کیا گیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا گیا۔ پھر اللہ رب العزت نے کلام حمید میں ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ما قتلوہ کے ساتھ یقینا، کہ یقیناً ان کے قتل نہیں کیا گیا، بل رفعہ اللہ الیہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ اب بتائیے ان سے زیادہ واضح آیات کوئی ہو سکتی ہے؟ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً ان کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ۔ یہاں سے بھی منکرین حدیث بڑی کھینچ تان کے طویلیں کر کے ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے مراد بھی وفات ہے۔ پھر آپ کے سامنے ایک آیت مبارکہ کو رکھا تھا جو منکرین حدیث کے ہر فلسفے کو، ہر باطل نظریے کو اس باب میں رد کر دیتی ہے۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ دنیا کے اندر جتنے اہل کتاب عیسیٰ کی زندگی میں موجود ہوں گے، جتنے اہل کتاب عیسیٰ کی زندگی میں موجود ہوں گے، وہ عیسیٰ کی موت سے قبل وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کس کی موت سے قبل؟ عیسیٰ کی موت سے قبل ان کے اوپر ایمان لے آئیں گے۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اٹھائیے تاریخ
غامدی صاحب آپ تاریخ کو بڑی اہمیت دیتے ہیں، اٹھائیے تورات، اٹھائیے انجیل۔ عیسیٰ اگر فوت ہو گئے، بتائیے عیسیٰ کی اس وقت جب وہ دنیا میں موجود تھے، ان کی موت سے قبل کتنے لوگوں نے ان کے اوپر ایمان کو قبول کیا؟ بتائیے، قرآن پاک کی اس آیت کا جواب دے دیجئے۔ خود انجیل اور تورات اور ان کی کتابیں یہاں تک کہتی ہیں کہ 11 اور 12 حواری تھے جنہوں نے صرف عیسیٰ کے اوپر ایمان کو قبول کیا، کوئی یہودی ایمان کو قبول نہیں کر رہا۔ آپ کہتے ہیں، آپ کی تاریخ کہتی ہے کہ عیسیٰ اگر معاذ اللہ آپ کا فلسفہ ایک منٹ کے لیے مان لیا جائے، عیسیٰ فوت ہو گئے، اب قرآن پاک کی یہ آیت کہتی ہے کہ عیسیٰ کے فوت ہونے سے قبل کوئی اہل کتاب ایسا نہیں ہوگا جو ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ قرآن پاک کی آیت، حدیث کے انکار بھی نہیں ہو سکتا، حدیث بھی وحی کی قسم ہے، لیکن آپ صرف قرآن کا نعرہ لگاتے ہیں، تو بتائیے قرآن پاک کی یہ آیت کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ یہ غلط نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے جب عیسیٰ آ جائیں گے، دجال کو مار دیں گے، پھر ایک لمحہ دجال جیسے فتنے کا جب خاتمہ ہو جائے گا، پھر کوئی اہل کتاب ایسا نہیں رہے گا جو عیسیٰ کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اور قرآن پاک کی آیت سچ ثابت ہو جائے گی۔ عیسیٰ کی وفات سے قبل اس وقت دنیا میں موجود جتنے عیسائی، یہودی، مسلمان تو پہلے ہی عیسیٰ کے اوپر ایمان لے کے آئے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کے اوپر ایمان نہ لے کے آئے۔ کوئی ایک یہودی، کوئی ایک عیسائی ایسا نہیں ہوگا جو عیسیٰ کی موت سے قبل جب وہ دوبارہ نازل ہوں گے ان کے اوپر ایمان نہیں لائے گا، اور یہی اس قرآن کی آیت کی ٹرانسلیشن ہے۔ میرے بھائیوں، یہاں پہ منکرین ختم نبوت نے بھی آپ کے قائد کے اوپر ایک حملہ کیا۔ انہوں نے کہا، آپ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، آپ کہتے ہیں عیسیٰ آئیں گے۔ یہ مغالطہ، یہ اشکال ہمارے بچوں کو یا جن کے پاس علم کی کچھ کمی ہوتی ہے ان کو ڈالا جاتا ہے احمدیوں کی طرف سے، ختم نبوت کے جو منکرین دنیا میں اس وقت گروہ موجود ہیں ان کی طرف سے، کہ اگر عیسیٰ آ سکتے ہیں تو باقی نبی کیوں نہیں آ سکتے؟ یہ بھی مغالطہ صرف ایک وسوسہ ڈالنے کی حد تک ہے، علم کے میدان میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ وجہ کیا ہے؟ عیسیٰ کو اللہ رب العزت نے جو نبوت اور پیغمبری دی ہے وہ کب دی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دی ہے۔ وہ 500 برس پہلے آئے ہیں، جتنے بھی برس تاریخ میں 500-600 برس پہلے آئے ہیں۔ جب وہ نبی پہلے ہیں تو کیا رسول اللہ کے بعد وہ آئیں تو وہ کیا رسول اللہ کے بعد نبی ہیں؟ ویسے بھی جب وہ آئیں گے تو امتی نبی بن کے آئیں گے، اپنی شریعت نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ رسول اللہ کے مددگار کے طور کے اوپر نازل ہوں گے، امت کے اوپر رحمت کے طور پہ نازل ہوں گے، امت کے اوپر احسان کے طور پہ نازل ہوں گے۔ اور اللہ رب العزت نے تقدیر میں ان کے ہاتھوں دجال کی موت لکھی، سارے معاملات لکھ دیے، اس لیے ان کا رسول اللہ کے بعد آ جانا، رسول اللہ کے بعد نبوت ملنا نہیں ہے۔ قیامت تو قائم ہو سکتی ہے لیکن رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ جو بھی رسول اللہ کے بعد نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ دجال بھی ہے، وہ کذاب بھی ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے ثابت ہے۔ آگے چلیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آسمان کے اوپر ان کا استقبال ہو رہا ہے، اسی طرح ان کی آؤ بگت کی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیسرے آسمان کی طرف اٹھایا گیا۔ وہاں پہ بھی وہی سوال ہوا، کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں، ان کو طلب کیا گیا ہے، ان کو بلایا گیا ہے۔ مرحباً بہ وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، ہر آسمان کے اوپر اس جملے کے ساتھ رسول اللہ کا استقبال کیا گیا۔ اور میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھ دی تھی کہ عربی لغت جاننے والے جانتے ہیں کہ اس جملے کی شاید ہی دنیا میں کسی زبان میں ٹرانسلیشن ہو سکے، وَلَنِعْمَ الْمَجِيءُ جَاءَ، بہترین آنے والا۔ یہ جو ہم اردو میں عام فہم آپ کے سامنے ترجمہ کر رہے ہیں، حقیقت میں یہ ترجمہ بھی اس جملے کا حق ادا نہیں کرتا۔ بہترین آنے والا بہترین جگہ کی طرف آ گیا، دیدہ و دل فراش راہ۔ یہ جو ٹرانسلیشن ہے حقیقت میں عربی کے جملے کا مزہ پورا نہیں کرتی، لیکن آپ کو صرف ایک اندازہ دیتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر و منزلت زمین پہ نہیں آسمانوں پہ بھی کیسی ہے۔
فرشتوں میں بھی کیسی ہے اور برزخ کی زندگی میں بھی کیسی ہے۔ اس باب کے اندر بہت سے عقیدے کے مسائل بھی محدثین نے بیان کیے ہیں، ان میں سے